إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کتاب شرح السنہ جو کہ شیخ ابو محمد حسن بربہاری ان کی تالیف ہے، اس کو ہم پڑھ رہے تھے اور غالباً آج تیسری کلاس ہے اور ہم نے آخری مجلس میں بدعت کے حوالے سے کچھ پڑھا تھا اور اہل سنت کے حوالے سے آخری یہاں تھے کہ اہل سنت والجماعت انہوں نے دین کو لوگوں کے لیے واضح کر دیا ہے اور لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ صحیح دین کی پیروی کریں، اتباع کریں. یہاں پہ ہم پہنچے تھے اور آج ہم جہاں سے شروع کر رہے ہیں تو مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں وعلم اور جان لو ان الدین انما جاء من قبل اللہ عز وجل. دین کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ کے پاس سے آیا ہے. لم یوضع علی عقول الرجال وآرائہم. دین لوگوں کی رائے یا لوگوں کی عقل پر مبنی نہیں ہے. دین کی کہاں سے آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. وعلمہ عند اللہ وعند رسولہ. اور اس کا علم اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے دین کو کس کے پاس بھیجا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. فلا تتبع شیئا بہواک. اپنی خواہش سے کوئی کام نہیں کرنا. کسی بھی چیز، کسی بھی معاملے میں اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرنی. قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے شرک کا ذکر کیا اور بتوں کی عبادت کا ذکر کیا اور کئی چیزوں کا ذکر کیا، وہاں پہ ایک یہ بھی چیز آپ نے یقیناً سنا اور پڑھا ہوگا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افمن اتخذ الہہ ہواہ. اپنی خواہش کو ہی معبود بنا لیا، اپنی خواہش کے ہی پیچھے چل پڑا، اتنا اس کے پیچھے چل پڑا کہ اسی کو الہ بنا لیا، اسی کے پیچھے چلنے لگ گیا. تو دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لوگوں کی عقل یا رائے کا نام دین نہیں. اسلام میں جو تفرقہ پیدا ہوا ابتدا میں تو اس کا نام یہی تھا اہل الرائے اور اہل الحدیث. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کے طریقے پہ چل رہے ہیں اور دوسری طرف جہاں پہ رائے کا استعمال کثرت سے ہے. تو فلا تتبع شیئا بہواک. اپنی خواہش کے پیچھے نہ چلیں. اگر اپنی خواہش کے پیچھے چلیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کا دین پارا پارا ہو جائے گا. پارا پارا کے مطلب بکھر جائے گا. فتخرج من الاسلام. اور تم اسلام سے نکل جاؤ گے. اور فإنه لا حجت لک. جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر آپ کے لیے حجت لفظی مطلب ہوتا ہے کہ دلیل کوئی نہیں رہے گی. جیسے ہم عام کہتے ہیں کوئی سبب ہوتا ہے کوئی بھی کام کرنے کا. جیسے اگر آپ رات کو 2 بجے نکلیں گے باہر تو آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ کیوں باہر پھر رہے ہیں، سیکورٹی والے پوچھ لیتے ہیں بعض کا، تو کوئی سبب بتانا پڑتا ہے کہ یہ وجہ ہے، اس وجہ سے ہم. اگر کہیں کہ ویسے ہی کوئی وجہ نہیں ہے تو پھر ان کو شک ہوگا. یہ نہیں کہ اس وجہ سے پکڑ لیں گے. تو بغیر سبب کے، یعنی کوئی سبب نہیں ہے،
تو یہاں پہ جو یہ ہے نا کہ فَإِنَّهُ لَا حُجَّةَ لَكَ، یعنی جب آپ اسلام سے نکل جائیں گے، جب آپ نے نبی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے دین کو چھوڑ دیا ہے، اب اسلام سے نکل گئے، اب یہ نہیں کہہ سکتے میں مسلمان ہوں۔ قیامت کے دن جب اللہ سوال کرے گا تو وہاں پہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اپنی حجت نہیں پیش کر سکتے، شاید یہ پنجابی میں زیادہ استعمال ہے، کہتے ہیں دل بے ایمان تے حجتاں دا ڈھیر، یہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جب نیت خراب ہو نا تو بہانے بہت سارے ہوتے ہیں، تو یہ پنجابی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ مراد یہ ہے حجت سے کہ اللہ کے سامنے کوئی آپ دلیل پیش نہیں کر سکیں گے کہ میں مسلمان ہوں، میں نے کوئی عمل کیا۔ فقد بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لامتہ السنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے سنت کو، عقیدے کو، دین کو، ہر چیز کو واضح کر دیا ہے۔ اور جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، یہاں پہ سنت سے مراد عقیدہ بھی ہے، طریقہ بھی ہے، ساری چیزیں، یعنی مکمل دین سے مراد ہے۔ وَأَوْضَحَ لِأَصْحَابِهِ وَهُمْ الْجَمَاعَةُ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کے لیے، صحابہ کے لیے دین کو واضح کر دیا ہے۔ اور وَهُمْ السَّوَادُ الْأَعْظَمُ، ایک جملہ ہمارے ہاں بولتے ہیں کہ جی ہم سواد اعظم ہیں، سواد اعظم سے مراد لیتے ہیں جو زیادہ تعداد میں ہیں، جو لوگ زیادہ بڑی تعداد میں ہیں۔ تو اگر بڑی تعداد میں ہونا حق کی دلیل ہو، اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کون سے مذہب کے لوگ ہیں؟ عیسائی ہیں۔ تو عیسائی حق پہ ہیں یا مسلمان؟ عیسائی تو حق پہ نہیں ہے، اگرچہ تعداد پہ زیادہ ہیں۔ تو تعداد میں زیادہ ہونا یہ حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ صحابہ، یعنی جب اہل السنہ والجماعہ سے مراد ایک معنی یہ بتا رہے ہیں کہ جماعت سے مراد صحابہ ہیں اور سنہ سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ یا صحیح دین پہ، وہ عقیدے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے کوئی بھی چیز ہو، تو جو جماعت صحیح طریقے پہ چل رہی تھی وہی سواد اعظم ہے۔ اور سواد اعظم کون ہیں؟ جو حق پہ ہیں، جو حق پہ ہیں، جن کے پاس حق ہے۔ الحق و اہلہ، یہ الفاظ ہیں، حق اور اس پہ چلنے والے، یہ سواد اعظم ہے۔ فمن، حق اور اس پہ چلنے والے، یہ سواد اعظم ہے۔ جی، سواد، سین واو الف دال، السواد الاعظم۔ فمن خالف اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جس نے مخالفت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے، فی شیء من امر الدین، دین میں سے، دین کے کسی بھی چیز، دین کے کسی بھی معاملے میں، دین کی لفظی مطلب ہے دین کی کسی بھی چیز میں، وہ چھوٹا مسئلہ ہو بڑا ہو، اس نے صحابہ کی مخالفت کی، فقد کفر، اس نے کفر کیا ہے۔ اچھا، ایک یہ بات ہم سمجھ کے چلیں آگے کہ ایک ہے کفر کرنا اور ایک ہے کافر ہو جانا، دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ اسی طرح شرک کرنا اور مشرک ہو جانے میں فرق ہے۔ جیسے ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے، اب کوئی بندہ ریاکاری کر رہا ہے تو اسے آپ مشرک قرار دے کے جہنمی قرار دیں گے؟ نہیں دے سکتے۔ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ایک بندے نے کام ایسا کیا ہے جو بہت بڑی نافرمانی ہے یا شرکیہ کام ہے یا کفریہ کام ہے، آپ کا اس کے ساتھ تعامل کیسا ہوگا؟ یا اس سے بھی واضح بات کرتے ہیں، ایک آدمی نے کام ایسا کیا ہے کہ جو اس کو جنت میں داخل ہونے سے روک رہا ہے، جیسے بے نمازی، جو بندہ بے نمازی ہے اور بے نمازی اسی حالت میں فوت ہو گیا، جہنم میں جائے گا، پکا بے نمازی ہے، کبھی نماز نہیں پڑھی۔ جس نے سستی کی ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی اس میں اتفاق ہے، وہ بندہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ اب ایسے بندے کے ساتھ آپ کا تعامل کیسا ہوگا، رویہ کیسا ہوگا؟ آپ اس کو جہنمی کر کے نہیں کہیں گے، نہ اس کو آپ کافر کی طرح اس کے ساتھ رویہ رکھیں گے، آپ اس کے ساتھ رویہ کلمہ گو والا رکھیں گے اور اس کو بار بار دعوت دیتے رہیں گے۔ ہاں، جب وہ مر جائے تو اس کا معاملہ الگ ہے، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے مرنے تک۔ تو یہ فرق ہے ایک اس بندے میں جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور وہ بندہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا ہے، اس میں فرق ہے۔ تو فقد کفر، اس نے، جس نے صحابہ کی مخالفت کی، اس نے، کفر سے مراد یہاں پہ انکار بھی کہہ سکتے ہیں، اس نے ان کا انکار کیا، یا کسی حد تک، اصل میں وہ کفر کا لفظ بولتے ہوئے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں کفر سے مراد ایک ہی ہے، پار نکل گیا دار اسلام سے، کافر ہو گیا، وہ لفظ ہم لیتے ہیں۔ حالانکہ کفر کے بہت سارے اور بھی معنی ہیں، اور ان میں سے ناشکری بھی ہے، انکار بھی ہے۔
تو بہرحال جس نے صحابہ کی مخالفت کی، پھر اس مخالفت میں بھی اعتبار ہوگا نا، مخالفت میں نیت کیا ہے، صحابہ کو کمتر سمجھ رہا ہے، اس کا معاملہ مختلف ہوگا۔ پھر امام صاحب مزید فرماتے ہیں وَعْلَمْ ان الناس، یہ اکثر جب نیا اصول کہنے آ رہا ہے تو وہاں پہ وعلم آپ پڑھتے ہیں اس میں کتاب میں، ان الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها۔ بہت بڑی بات ہے، لوگ جب بھی بدعت اختیار کرتے ہیں کوئی سنت چھوڑ دیتے ہیں، سنت چھوڑ کے بدعت اختیار کرتے ہیں۔ پچھلی بار بھی تھوڑی بات ہم نے اس پہ کی تھی، دوبارہ میں ترجمہ کرتا ہوں۔ لوگ کبھی بھی، کبھی، قط کا مطلب ہوتا ہے کبھی بھی، کوئی بھی بدعت اختیار کرتے ہیں، حتی ترکوا من السنت مثلها، اس طرح کی سنت چھوڑے بغیر کرتے ہی نہیں ہیں بدعت اختیار۔ تو پچھلی بار ہم نے اس کی مثال شاید دی تھی، وہ کون سی مثال لی تھی یاد ہے کسی؟ جنازہ پڑھتے ہیں، اکثر لوگ خاموش کھڑے ہوتے ہیں، اب جو ہی مولوی صاحب سلام پھیرا دعا کریں، کیوں؟ دعا خود کی نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، اجتماعی جو دعا ہوتی ہے، سنت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے نماز کے بعد بہت سارے اذکار اور دعائیں سکھائی ہیں، کوئی نہیں کرتے۔ مولوی صاحب آپ دعا کریں، بدعت اختیار کر لی اور سنت کو چھوڑ دیا۔ جنازے میں دعا نہیں کرتے، بعد میں کرتے ہیں۔ قبر کے اوپر میت کے لیے دعا کرنے کا حکم ہے، دفن کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے حکم دیا ثابت قدمی کی دعا کرو۔ اب وہ خود دعا نہیں کرتے، مولوی صاحب دعا کریں، اب وہ مولوی صاحب دعا، سنت چھوڑ دی، بدعت کو اختیار کر لیا۔ تو آپ جتنی بھی بدعات دیکھیں گے اس کے مقابلے میں سنت آپ کو نہیں ملے گی ان کے پاس۔ اگر ہم یہ کہیں تو یہ بات بڑی نہیں ہوگی کہ اکثر وہ لوگ جو بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، اگرچہ اسے دین سمجھ کے ہی کرتے ہیں، ان کے پاس سنتیں آپ کو کم ملیں گی۔ فحذر، تو ڈریے، جو حرام چیزیں ہیں ان کے معاملے میں ڈریے۔ فإن كل محدثة بدعة، ہر نئی چیز بدعت ہے، وكل بدعة ضلالة، اور ہر بدعت کیا ہے جی؟ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی، والضلالة وأهلها، ہر گمراہی اور اس گمراہی کو کرنے والے، فی النار، جہنم میں جائیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب نے توجہ دلائی ہے چھوٹی چھوٹی بدعتیں، واحذر، ڈر جاؤ، بچ کے رہو۔ حذر، یہ جو باہر نکلنا منع ہوتا ہے نا، جسے کرفیو کہتے ہیں، تو اس کو عربی میں حذر بھی کہتے ہیں، بچاؤ کرنا اپنا۔ واحذر، بچ کے رہو، ڈر کے رہو۔ صغار، جی، تو صغار المحدثات من الامور، چھوٹی چھوٹی جو بدعتیں ہیں۔ فإن صغار البدع، جو بدعتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں وہ تعود حتی تصیر کبارا، بڑی ہو جاتی ہیں، بار بار کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ بڑی ہو جاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ كُلُّ بِدْعَةٍ أَحْدَثَتْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ، جتنی بھی بدعات اس امت میں پیدا ہوئی ہیں شروع میں چھوٹی تھی اور حق کے مشابہ تھی، حق سے ملتی جلتی تھی۔ فَاغْتَرَّ بِذَلِكَ مَنْ دَخَلَ فِيهَا، اس چیز نے لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ آپ دیکھ لیجئے، نبی علیہ السلام کی محبت ہے اور اس میں بدعت کرتے ہیں میلاد منانے کا، اور باقی پرانے زمانے کو چھوڑ دیں، آپ 40-50 سال پیچھے چلے جائیں، 20 سال پیچھے چلے جائیں، اس وقت کی بدعت اور آج کی بدعت میں فرق ملے گا آپ کو۔ تو اب اس سے اور پیچھے جائیں گے، یعنی بدعت پہلے چھوٹی تھی، پہلے پوری دنیا میں ایک جگہ کہیں وہ فاطمیوں نے کوئی جلوس نکالا تھا، نعتیں پڑھی تھی، کرتے 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 کہاں پہ ہو گیا، بات کہاں پہ پہنچ گئی۔ تو ہر سال بڑی ہو جاتی ہے پہلے سے۔ ثم لم يستطع الخروج منها، پہلے اس کو اچھا سمجھ کے جاتے ہیں، پھر وقت ایسا آتا ہے اس سے نکل ہی نہیں سکتے۔ آج آپ دو چیزیں ایسی ہیں، ایک ماتم اور ایک میلاد، آپ کے لیے کئی جگہ ایسی ہیں جہاں بات کرنا مشکل ہے، بات بھی نہیں کرنے دیتے آپ کو، اور فوراً فتویٰ لگائیں گے یہ تو گستاخ ہے، یہ تو کافر ہے۔ فعظمت وصارت دینا یدان بها، وہ بڑی ہو جاتی ہیں اور اتنی بڑی ہو جاتی ہیں وہ بدعتیں کہ اس کو دین سمجھ لیتے ہیں لوگ،
جیسے دینی امور کے اوپر لوگ عمل کرتے ہیں ویسے اس کو دین سمجھ لیتے ہیں. فخالف الصراط المستقیم فخرج من الاسلام، یہاں تک کہ وہ صراط مستقیم کے مخالف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اسلام سے نکل جاتے ہیں. پھر امام صاحب کہتے ہیں کہ آپ جو بھی بات سنتے ہیں نا اپنے اہل زمانہ سے، اپنے زمانے ہم اثر لوگوں سے جو بھی بات سنتے ہیں اس میں جلدی نہ کریں اور نہ ہی وہ کوئی عمل کریں. جو بھی لوگوں سے بات سنی یا آسان الفاظ میں کہیں کہ سنی سنائی باتوں پہ فوراً یقین نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور جب تک کسی سے پوچھ نہ لیں، جب تک اس کے اوپر غور و فکر نہ کر لیں، تب تک آپ آج کل کے تو بہت سارے فتنے ہیں. شروع میں جب وہ آئے تو بہت سارے لوگ بڑے زبردست مولوی صاحب ہیں تو پیچھے جاتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی، اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ شروع میں سب ساتھ تھے اس کے. وہ تو بعد میں اس نے دعویٰ کیا نا، آہستہ آہستہ کر کے. ذہین آدمی تھا، کتابیں لکھی اور ایک حلقہ تھا اس کا، اور بعد میں کہیں جا کے اس نے پھر نبوت کا دعویٰ کیا. تو پہلے تو لوگ اس کے ساتھ تھے، دل کی بات تو کسی کو نہیں پتا. تو وہ تو دور اور تھا، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے. اب تو کوئی بھی گھر میں بیٹھ کے کرتا جاتا ہے. اور کچھ نہ بھی ہو تو آپ ان کو پیسے دیتے جائیں، یوٹیوب کو، فیس بک کو، تو ہزاروں میں ویوز آپ کے لیے آئیں گے. ہر کسی کے سامنے بار بار وہ ویڈیو آئے گی. تو آج کل تو آسان ہو چکا نا، لیکن اس دور کی بات کر رہا ہوں جب یہ چیزیں نہیں تھیں تو تب بھی لوگوں نے ایسے ہی کام کیا. تو امام صاحب کہتے ہیں کہ جب تک کسی سے سوال نہ کر لیں، اس کو اچھی طرح پرکھ نہ لیں. پرکھنا سمجھتے ہیں سب بھائی؟ اچھی طرح جب تک پرکھ نہ لیں تب تک جو ہے وہ اس کو نہ. هل تکلم فیہ احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں کوئی بات کی، صحابہ نے اس بارے میں کوئی بات کی، او احد من العلماء، یا علماء میں سے کسی نے اس کے بارے میں کوئی بات کی ہوئی ہے. فَإِنْ أَصَبْتَ فِيهِ أَثَرًا عَنْهُمْ فَتَمَسَّكْ بِهِ، اگر صحابہ سے کوئی بات اس بارے میں، علماء سے کوئی بات ملتی ہے پھر اس کو پکڑ لو، نہیں ملتی تجاوز اس سے، ولا تجاوز لشیء، کچھ بھی جو ہے اگر نہیں ملتا نا تو اس کو چھوڑ دیں. اگر آپ اس طرف جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو کہاں تک پہنچا دیں؟ جہنم تک پہنچا دیں. تو سنی سنائی بات کے اوپر فوراً جو چیز اچھی لگ رہی ہے نا، ایڈیٹنگ بڑی زبردست ہوئی ہے، بڑی زبردست کر کے کام کیا ہوا ہے، اس پہ متاثر نہیں ہونا چاہیے. آج چونکہ دور ایسا بن گیا نا کہ ہم جتنا ڈیکور ہو اتنا جلدی جو ہے اس چیز کو پسند کرتے ہیں. ڈیکوریشن کم ہے، اس چیز کو اتنا پسند نہیں کرتے. تو ڈیکوریشن سے متاثر نہیں ہونا. جو بہت سارے لوگ اس طرح آگے آئے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس جدید ذرائع تھے، ایڈیٹنگ یہ وہ سب کچھ کر کے تو لوگوں تک پہنچے ہیں. یہ مطلب آج سے 10-15 سال، کیا 10 سال ہی پیچھے چلے جائیں تو آپ کو بہت سارے اہل علم کے، علماء کے ویڈیوز نہیں ملیں گی، سوشل میڈیا پہ نہیں ملیں گی آپ. اب تو بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ وہ کام کر رہے ہیں، جو صحیح علماء ہیں ان کے اپنے چینلز ہیں اور وہ جو ہے کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ. لیکن پیچھے چلے جائیں تو نہیں تھا، اور اس کا شیطان نے فائدہ اٹھایا. ایسے لوگ سامنے آئے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اس کے بعد امام صاحب مزید نصیحت کرتے ہیں اسی حوالے سے کہ صحیح راستے سے جو بندہ نکلتا ہے تو اس کے 2 طریقے ہیں. پہلا یہ ہے کہ بندہ راستے سے ہٹ گیا ہے، قد ضل عن الطریق، زوال سے ہی ہے. ضل سیدھا اوپر ہوتا ہے نا، تو جو ہی تھوڑا سا سائڈ بھی ہوتا ہے اس کو زوال کہتے ہیں سورج کے بارے میں. تو یہی ہے کہ طریقے سے، اپنے طریق سے، راستے سے بندہ ہٹ جاتا ہے. وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الْخَيْرِ، راستے سے ہٹ کے چاہتا کیا ہے؟ چاہتا خیر ہی ہے. راستے سے یعنی صراط مستقیم سے جو بندے ہٹ جاتے ہیں اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں، یہ 2 کہہ لیں کہ اسلوب ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ راستے سے تو ہٹ گئے ہیں لیکن خیر چاہتے ہیں. فَلَا يُقْتَدَى بِذِلَّتِهِ، اب جتنا وہ راستے سے ہٹے ہیں اس میں اس کی پیروی نہیں کریں گے. فَإِنَّهُ هَالِكٌ، وہ راستے سے جو ہٹ گیا ہے اگرچہ وہ خیر چاہتے ہیں لیکن ان کی پیروی نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہلاک کر دینے والی ہے. وہ راستے سے ہٹ گیا نا، بے شک خیر چاہتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہیں بندہ بے شک اچھا ہے لیکن کام غلط کر رہا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ غلط کام کی پیروی کریں گے. آپ میں سے پہاڑی علاقے کا کوئی ہے ساتھی؟ پہاڑی علاقے میں بعض راستے بالکل چھوٹے تنگ ہوتے ہیں، اور خاص کر رات کا وقت ہو تو کیا کرتے ہیں، جو اگلا آدمی ہے اس کے قدموں پہ چلنا پڑتا ہے. ایک قدم بھی ہو گیا گئے،
اور یہ جو لفظ اتباع ہے نا، جو ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے شاید اتباع کا لفظ نہیں ملے گا، اطاعت کا لفظ ملے گا۔ اطاعت ہوتا ہے بات ماننا، اور اتباع ہوتا ہے پیروی کرنا یا نشان پہ چلنا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے بارے میں ہمیں حکم دیا کہ ان کے نشانوں پہ چلیں، یعنی جس راستے پہ جیسے وہ چلے ہیں ہم بھی ویسے ہی چلیں۔ تو اگر کوئی بندہ چاہتا صحیح ہے، اس کی چاہت صحیح ہے، بندہ صحیح ہے، لیکن کام غلط طریقے سے کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے لیکن غلط طریقے سے پڑھ رہا ہے۔ امام آجری گزرے ہیں، آجری اور آجری ایسے بھی ان کو کہتے ہیں، ان کتاب ایک لکھی ہے اخلاق العلماء۔ تو میں ہمارے ایک شیخ ہیں ان سے سن رہا تھا کہ وہ بغداد میں رہتے تھے، بغداد چھوڑ کے چلے گئے، کس لیے کہ وہاں کے مؤذن اور امام وہ جو قرآن پڑھ رہے تھے اور اذان دے رہے تھے وہ گانے کی طرز پہ تھا۔ جس چیز کو گانے کی طرز قرار دے کے وہ بغداد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اس چیز کو آج باقاعدہ فخر سے پڑھا جاتا ہے۔ وہ آپ نے شاید سنا ہو کہ فلاں مقام میں تلاوت کر رہے ہیں، ایک مقام نہاوند ہے، ایک اس طرح مختلف ہیں، عراق والوں کا ہے اور دوسرے علاقوں کے حساب سے 8 یا 10 ہیں۔ تو وہ شیخ صاحب یہ بتا رہے تھے کہ وہ اس علاقے میں جو لوگ گانا گاتے ہیں اس طرز کا، تو جو یہ عراق والی سائڈ کے ہیں وہ جو گانا کہہ لیں جو افسوس والی آواز ہوتی ہے، غم والی آواز میں، تو وہ قرآن بھی لوگوں نے اس طرح پڑھنا شروع کر دی۔ امام صاحب وہ علاقہ ہی چھوڑ گئے کہ یہاں کے قاری اور امام اس طرح پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اس دور کی بات ہے، آج کل تو وہ اس کو باقاعدہ ایسی ویڈیوز میں نے دیکھی، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ فلاں مقام میں پڑھ رہے ہیں، یہ فلاں مقام، یہ فلاں، یعنی یہ فلاں علاقے میں جو طرز ہے اس پہ پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو جو کوئی غلط کر رہا ہے اس کی غلطی کے پیچھے، اگرچہ خود بندہ اچھا ہے، خیر چاہتا ہے، نیکی کے ارادے سے کر رہا ہے، لیکن اس کے جو غلط کام ہے ہم اس کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ دوسرا بندہ کیا ہے کہ جو دوسرا طریقہ یا دوسرے قسم کے لوگ جو حق کے بالکل مخالف چلتے ہیں، اور اس سے پہلے جو نیک لوگ ہیں، علماء ہیں، صحابہ ہیں، ان کے بھی الٹ چل رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی ایک گمراہی تو کر رہا ہے اختیار، لیکن ارادہ اس کا خیر کا ہے، اور ایک بندہ گمراہی اختیار کر رہا ہے لیکن اس کا ارادہ خیر کا نہیں ہے، بالکل الٹ چل رہا ہے، وہ حق والوں کے جو پچھلے سارے ہیں ان کے الٹ چل رہا ہے۔ تو یہ بندہ یہ کیا ہے؟ یہ فَهُوَ ضَالٌ مُضِلٌ شیطان مرید فی هذه الامہ، یہ خود بھی گمراہ ہوا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے، یہ اس امت میں شیطان ہے، اس کی بالکل پیروی نہ کریں۔ حقیق علی من عرفہ، جس بندے نے اس کو پہچان لیا ہے اس کے اوپر یہ ہے، یحذر الناس منہ، لوگوں کو اس سے ڈرائے، ویبین للناس قصتہ، لوگوں کو اس کا پورا قصہ بتائے تاکہ لوگ اس بدعت میں واقع نہ ہو جائیں اور ہلاکت تک نہ پہنچ جائیں۔ تو جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو خیر چاہتا ہے، دعوت تو نماز کی دے رہے ہیں لیکن طریقہ غلط ہے، یا طریقہ تو صحیح ہے دعوت دینے کا بھی لیکن عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ اگرچہ وہ خیر کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بہت کچھ نظر آ رہا ہے، یہاں کے بہت سارے لوگ وہ بعض ایسی جماعتوں میں چلے جاتے ہیں ساتھ کہ جی وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ہاں جی لوگوں کو گناہوں سے پیچھے لے کے آ رہے ہیں، تو وہ فاسق آدمی کو فسق سے ہٹا کے بدعتی بنا رہے ہیں۔ تو فاسق زیادہ برا ہے، یہ بدعتی برا ہے؟ فاسق کا پھر امکان ہے توبہ کر لے، اور یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ تو بہت سارے محدثین کی علماء کی بات ہے کہ فاسق آدمی وہ کم برا ہے کیونکہ اس کی توبہ کی امید زیادہ ہے بنسبت بدعتی کے۔ اس کے بعد پھر امام صاحب آپ کہتے ہیں، اور تقریباً اکثر جگہ پہ امام صاحب جب کوئی نئی بات شروع کر رہے ہوتے ہیں یا اگلا پوائنٹ، تو وہ کہتے ہیں وَعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ، یہ ایک انداز ہے بات کرنے کا محدثین کا، علماء کا، جب بات کرتے ہیں دوسروں کو دعائیں دیتے ہیں۔ کئی کتابیں آپ نے اگر پڑھی ہوں تو آغاز میں ضرور وہ دعا دیتے ہیں، تو یہ بھی شیخ صاحب بار بار کہتے ہیں جو پڑھنے والا ہے اس کو اللہ تیرے اوپر رحمت نازل فرمائے۔ ہمارے ہاں تو کہیں کہ اللہ اس پہ رحم فرمائے تو کہتے ہیں فوت ہو گئے، تو
ویسے ایک روٹین بنی ہوئی ہے کہ کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے رحمت رحمہ اللہ کہتے ہیں، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن رحمت کی ضرورت سب کو ہوتی ہے، زندوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے، مردوں کو بھی۔ تو اب تو یہ پڑھنے والا ہے، امام صاحب بار بار اسے کہہ رہے ہیں اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے، انہ لا یتم اسلام عبد حتی یکون متبعا، بندے کا اسلام اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ سچا مسلمان اور متبع نہ ہو۔ تین چیزیں ہیں، تین الفاظ ان کے ہیں، ایک ہے سچا مسلمان، اور ان دونوں سے پہلے بات کی انہوں نے متبعاً، اتباع کرنے والا، اور اتباع کس کی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی۔ فمن زعم انہ بقی شیء من امر الاسلام، جس بندے نے یہ گمان کیا، جس کا ذہن میں یہ بات ہے کہ کوئی چیز باقی رہ گئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہم تک نہیں پہنچائی، کہتے ہیں نا صحابہ نے باتیں چھپا لی تھیں، ہاں جی، خلافت کی بات چھپا لی، وہ چھپا لیا، وہ چھپا لیا، یہ باتیں سنتے ہوں گے۔ اور کچھ لوگ تو باقاعدہ کہتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے عمل کے ذریعے بتاتے ہیں کہ وہ ہم یہ کام کرتے ہیں، صحابہ نے نہیں کیے، اس کا مطلب یہی ہوا کہ صحابہ نے چھپا لیا۔ تو شیخ امام صاحب کہتے ہیں فقد کذبہم، جو بندہ ایسا کہتا ہے اس نے ان کی تکذیب کی ہے، وکفا بھی فرقۃ وطعنا علیہم، ان کے اوپر طعن کرنے کے لیے یہی کافی ہے، الگ ہونے کے لیے اور ان کے اوپر طعن کرنے کے لیے یہی کافی ہے۔ تو جو بندہ ایسا کرتا ہے فہو مبتدع، وہ بندہ بدعتی ہے، ضال مضل، خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے، محدث فی الاسلام ما لیس منہ، اسلام میں وہ نئی چیز لے کے آنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے جو اسلام میں نہیں ہے۔ ابھی یہ کتاب کے لحاظ سے 9واں پوائنٹ ہے ابھی جو ہم پڑھنے لگے ہیں۔ امام صاحب پھر کہتے ہیں وعلم رحمک اللہ، جان لو اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے، انہ لیس فی السنۃ قیاس، کہ سنہ، یہاں پہ سنہ سے مراد عقیدہ ہے، عقیدہ میں قیاس نہیں ہوتا، ولا تضرب لها الامثال، اور نہ ہی عقیدے کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں، اور نہ ہی اس میں لوگوں کی باتوں کی یا خواہشات کی پیروی کی جاتی ہے، بل هو التصدیق، بلکہ عقیدہ کیا ہے؟ صرف اور صرف التصدیق بآثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار، یعنی آپ علیہ السلام نے جو بھی ہمیں عقیدے کے بارے میں بتایا ہے اس کی تصدیق کرنا ہے، بلا کیف ولا شرح، بغیر کیفیت کے اور بغیر اس کی شرح کے، بغیر تفصیل کے، ولا یقال لما، اور نہ یہ کہا جائے گا کہ یہ کس لیے ہے، کیوں ہے، ولا کیفا، اور نہ یہ کہا جائے گا کہ یہ کیسے، کیوں، کیسے، عقیدے کے بارے میں، اسماء و صفات کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ اب اس کی ایک اگر مثال لے لیں تو بعض نے کہا، جیسے معتزلہ شاعرہ تھے، ہاتھ سے مراد، قرآن مجید میں ید کا ذکر ہے نا، ید اللہ فوق ایدیہم، تو انہوں نے کہا کہ ہاتھ سے مراد ید سے مراد قدرت ہے، ید یا ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت ہے۔ اسی طرح وجہ کا ذکر ہے قرآن مجید میں، تو وجہ سے مراد، وجہ کیا کہتے ہیں؟ چہرے کو کہتے ہیں، تو کل من علیہا فان ویبقا، تو وجہ سے مراد انہوں نے ذات مراد لی، اللہ تعالیٰ کی اس سے مراد ذات ہے۔ استوا سے کچھ اور مراد لیا انہوں نے، استوا اللہ عرش پہ مستوی ہوا، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ بیٹھا ہے۔ اسی طرح اللہ کا وجہ ہے تو وجہ ہے، اب وہ کیسا ہے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ استوا اللہ عرش پہ مستوی ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ بیٹھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ۔ کیسے اللہ عرش پہ کیسے مستوی ہے اور اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ عرش پہ ویسے ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق۔ اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنے ہاتھ سے اشارہ نہیں کریں گے، یہ بھی کیفیت بیان کرنے میں یا مثال یا تشبیہ بیان کرنے میں آ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ محدثین یہاں تک کہتے ہیں، جیسے حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ بندے کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں میں ہے۔ اب اگر یہ حدیث بیان کرتے ہوئے انگلیوں کی ایسے مثال دیں گے، اس سے بھی منع کیا گیا، یہ بھی اس میں آ جائے گا۔ تو اللہ کی جتنے بھی نام ہیں، اللہ کی صفات ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس کے بارے میں نہ کوئی مثال بیان کی جائے گی، نہ کوئی مشابہت ہوگی، نہ کیفیت کا کوئی سوال ہوگا، اور نہ ہی کیوں والی بات ہوگی۔ تو اس کی جو تفصیل ایسے اگر بیان کرے گا کوئی تو یہ باطل ہوگی بات۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات یعنی اس میں قیاس بھی نہیں چلے گا۔ فالکلام والخصومت،
یعنی اس بارے میں بحث مباحثہ کرنا، جھگڑنا، یہ ساری چیزیں بدعت میں ہیں، اور یہ چیزیں دلوں میں شک ڈالتی ہیں، یہ چیزیں دلوں میں شک ڈالتی ہیں، اور اگرچہ بحث کرنے والا وہ صحیح العقیدہ ہے، ان چیزوں پہ بحث نہیں کرنی چاہیے، جتنی ہے بس اتنی قبول کر لینی چاہیے۔ واضح ہے جی، یہ مسئلہ واضح ہے؟ میرے خیال میں یا تو اب سب کو پتہ ہے یہ چیز۔ پچھلی بار بات یہ ہو رہی تھی کہ تھوڑا مختصر کر لیتے ہیں، اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں، لیکن مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ ایک بار ہمارے ہاں درس تھا، آپ بھی تھوڑا بور ہو رہے ہیں شیعہ کے بارے میں، تو میں نے جو بھی مسئلہ بیان کرنا تھا وہ کیا۔ جیسے میں نے کہا کہ جو ہم لفظ شیعہ کے اوپر نہیں کہتے کہ شیعہ کافر ہے، ایسا نہیں کہتے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جو تحریف قرآن کا قائل ہے وہ کافر ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جو قرآن مجید میں تحریف کا قائل ہے وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور اس طرح کے کچھ اور عقائد ہیں، ان عقائد کا نام لے کے ہم کہتے ہیں۔ اور کئی شیعہ ایسے ہیں جن کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں جو پائے جاتے ہیں وہ تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ اب وہ کچھ لوگوں نے کہیں جا کے بیان کیا کہ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں، اسی مجلس میں سے کچھ لوگوں نے جا کے کہا کہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کافر نہیں ہے۔ ہر کوئی جو ہے اس نے اپنی بات مراد لی، مطلب اچھی طرح سمجھا۔ تو جو چیز آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، جو سمجھ نہ آئے پوچھ لیں، نہیں تو کبھی دوبارہ پڑھیں تو پھر اس کو جو ہے وہ سائڈ پہ۔ اب ہے اللہ تعالیٰ کی کلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو شیخ صاحب کہتے ہیں وعلم رحمک اللہ، جان لو اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل فرمائے، ان الکلام فی الرب تعالی، نہیں وہ اس سے پہلے تھوڑی سی یہ بات ہے کہ ان الکلام فی الرب تعالی محدث، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنا یہ بدعت ہے۔ کیسی بدعت ہے؟ وہ بدعت و ضلالۃ، یعنی نئی بات ہے اور یہ بدعت بھی ہے اور گمراہی بھی ہے۔ ولا یتکلم فی الرب الا بما وصف به نفسه عز وجل فی القرآن، اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہی بات ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اپنے بارے میں بیان کیا ہے۔ وما بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے بیان کیا ہے۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کی مثال کوئی نہیں ہے اور وہ سمیع ہے اور بصیر ہے۔ اب سننے والا ہے اللہ تعالیٰ تو السمیع ہے نا، تو یہ ال جو ہوتا ہے یہ استغراق کا ہوتا ہے، سب سننے والا ہے اللہ تعالیٰ، سب سننے والا ہے۔ اردو میں بعض علماء نے اس کا ترجمہ ایسے بھی کیا ہے، خوب سننے والا ہے۔ البصیر سب دیکھنے والا ہے، سب کچھ یا ہر چیز دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسے وہ آتا ہے نا نام اللہ کے الاول والآخر، تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ربنا اول بلا متا، ہمارا رب اول ہے، متا کب یہ نہیں ہے اس میں، بغیر ابتدا کے، وہ آخر بلا منتہا، اور آخر ہے، ایک ہوتا ہے عربی میں آخر اور ایک آخر، دونوں میں فرق ہے۔ آخر کہتے ہیں دوسرا، جیسے یہ چائے پی لی ہے تو اگر دوسری چائے ایک اور مانگنی ہے تو عربی میں کہیں گے آخر، لیکن یعنی ویسے تو آخر لاسٹ، تو ہمارا رب آخر ہے بلا منتہا، بغیر انتہا کے، وہ ابتدا کے بغیر اول سے ہے، اس لیے کہتے ہیں ازل سے ابد، ازل سے ابد تک کیسے کہتے ہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ یعلم السر و اخفا، یہ عقیدے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ چھپی ہوئی چیز اور ظاہری چیز ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ اسْتَوَى، اور وہ عرش پہ مستوی ہے۔ وَعِلْمُهُ بِكُلِّ مَكَانٍ، اور اس کا علم ہر جگہ پہ ہے۔ وَلَا يَخْلُو مِنْ عِلْمِهِ مَكَانٍ، اور کوئی بھی جگہ اللہ کے علم سے خالی نہیں ہے، ہر جگہ کے بارے میں اسے علم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو پہلے ہم بات ایک بار پڑھ چکے ہیں، وہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کوئی بندہ کیف، اس کی کیفیت کے بارے میں بات کرتا ہے یا کہتا ہے کیوں ہے، وہی بندہ بات کرتا ہے جس کو اللہ کے بارے میں شک ہوتا ہے۔ الا شاک فی اللہ عز وجل، جو اللہ کی ذات کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتا ہے وہ بندہ یہ چیزیں کہتا ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کو بڑے عجیب عجیب وسوسے بھی آتے ہیں
امید ہے آپ میں سے کسی کو نہیں آیا ہوگا، لیکن اگر کوئی بندہ ایسی بات کرے کہ اس کو یہ وسوسہ آتا ہے یہ اللہ کی ذات کے بارے میں، تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور پردیس میں ایک مسئلہ ہے، اور بلکہ ہر جگہ پہ ہے، یہ جو کھانے کھاتے ہیں نا، بعض پیٹ میں گیسز وغیرہ ہوتی ہیں جی، تو یہ معدے کے اثرات دماغ پہ چڑھتے ہیں، اب پھر اس کو عجیب و غریب چیزیں ذہن میں آتی ہیں، تو پھر وہ اگلا مرحلہ آتا ہے جی ہمارے پر جادو ہو گیا، کبھی کان بجنے لگ جاتے ہیں جی، کبھی وہ خواب ڈراؤنے دیکھتے ہیں، خواب میں ہی پاؤں مار رہے ہیں، ہاتھ مار رہے ہیں، یا جو ہے نا وہ سو کے اٹھے ہیں تو جسم درد کر رہا ہے، یہ سارے معدے کے مسائل ہوتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ جادو ہے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے طب نبوی جو ان کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ پیٹ میں سے جو یہ گیسز خارج ہوتی ہیں، ایک تو ہوا خارج ہوتی ہے نا، وہ تو ایک فطری طریقہ، پیٹ میں سے جو بخارات یا گیس جو دماغ کی طرف جاتی ہے وہ 8 مختلف جگہوں پہ جا کے جاتی ہے، یعنی 8 مختلف قسم کی گیسز، کسی سے زکام ہوتا ہے، کسی سے نزلہ ہوتا ہے، کسی سے بخار ہوتا ہے، کسی سے خواب بہت زیادہ آتے ہیں، تو خواب بھی کوئی 7 یا 8 قسم کے ہوتے ہیں، ایک اس میں سے تعبیر والے ہوتے ہیں، باقی سارے ویسے ہی ہوتے ہیں، اس میں سے بخار کی وجہ سے خواب آتے ہیں، یہ پیٹ جو خراب ہوتا ہے، کوئی گیسز وغیرہ چڑھتی ہیں اس کی وجہ سے خواب آتے ہیں، تو یہ وسوسے بہت سارے جو ہے نا اس وجہ سے بھی آتے ہیں، معدہ ٹھیک ہو جائے تو بہت سارے وسوسے چلے جاتے ہیں۔ ایک صاحب تو کہتے ہیں کہ بس مجھے یہ خیال آ رہا ہے ابھی صبح میں 8 بجے مر جاؤں گا، اتنے بجے مر جاؤں گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بات ہو گئی تو اسی میں یہ چیز آ گئی۔ کئی لوگ، یہ شاید آپ میں سے کسی نے بات کی ہو کبھی، کئی لوگ ایسے ہیں تو وہ بات کرنے سے بھی گھبراتے ہیں کہ ہمیں وسوسے آ رہے ہیں، تو وہ نوجوان کہتا ہے جی کہ مجھے یہ ہے کہ میں صبح 8 بجے مر جاؤں گا، اچھا صبح ہوتی ہے تو پھر میں اتنے بجے مر جاؤں گا، بس یہی آتا ہے، اور وزن کم ہو گیا، نیند نہیں آ رہی کہ بس میں ابھی مر جاؤں گا ابھی مر جاؤں گا، تو ڈاکٹروں کے پاس گیا، حکیموں کے پاس گیا، نفسیات والوں کے سب کے پاس گیا، وہ دم بھی وہ جو تعویذ سب کے پاس گیا، کہیں سے ٹھیک نہیں ہوا، تو آخر میں اسے کسی نے کہا بھی تو بہت ڈھیٹا نہیں مرے گا ٹھیک ہو گیا وسوسہ چلا گیا، تو مسئلہ وہ معدے کا ہی تھا اس کا بھی، اوپر سے دوائیاں کھا کے اور زیادہ خراب کر دیا، پھر ایک یہ ہے کہ کئی جب ڈاکٹر چیک کرتے ہیں نا تو اس سے بھی خرابی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو وسوسے آتے ہیں بہت سارے لوگوں کو اس کا سبب، بنیادی سبب ان کا اپنا معدہ بھی ہوتا ہے ایک، واللہ عالم بالصواب۔ اب ہے جی، امام صاحب کہتے ہیں کہ والقرآن کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کے وہ قرآن کلام یا قرآن مجید کے بارے میں بات آ گئی کہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے، اور اس کا نور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَلَيْسَ مَخْلُوقًا، اور یہ مخلوق نہیں ہے، لِأَنَّ الْقُرْآنُ مِنَ اللَّهِ، کیونکہ قرآن یہ اللہ سے ہے، اور جو چیز اللہ سے ہے فَلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ، وہ مخلوق نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا، اس کو اگر آسانی سے کہیں گے تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ یہ پیپر ہے ہمارے پاس، پیپر مخلوق ہے، اس پہ سیاہی سے لکھا ہے یہ بھی مخلوق ہے، لیکن جو الفاظ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے، جو قرآن مجید وہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اللہ کا، مخلوق نہیں ہے۔ اور یہی امام مالک بن انس اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اور ان سے پہلے جو فقہاء تھے، ان کے بعد والے جو فقہاء تھے، سب کا یہی عقیدہ تھا، اور جو اس میں شک کرتا ہے اس نے کفر کیا ہے۔ تو یہ تو مسئلہ واضح ہے، سب کو پتہ ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ مؤلف کہتے ہیں پھر ایک اور عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کی رویت کا، اللہ تعالیٰ کی رویت کا، یہاں سے شروع کر لیتے ہیں اگلی بار، یہ تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے، لمبی ہے، اور اذان بھی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل